حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، اے معاذ میں تجھے ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ اگر تیرا قرضہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ اب وہ دعا آپ میرے ساتھ سیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ ساری بادشاہت کے مالک ہیں، آپ جسے چاہیں بادشاہت سے نوازیں اور جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیں، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں ذلیل کر دیں۔ آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں سب خوبیاں، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے دنیا اور آخرت میں بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والے، آپ انہی میں سے جسے چاہے عطا فرمائے اور جس سے چاہے روک لیں۔ آپ مجھ پر ایسی رحمت نازل فرما دیجئے کہ میں آپ کے علاوہ ہر ایک کی رحمت اور مدد سے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہ مضمون معجم صغیر طبرانی میں موجود۔ اور ایک ہدیہ اور مختصر سا، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، جس کو دیکھو کاروبار نہیں ہے، قرضہ ہو گیا، جنات پریشان کر رہے، نظر لگ گئی، حسد ہے، اور قرضہ چڑھ گیا، قرضہ دیتا نہیں ہے۔ یہ ہے نا بھئی، ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر، اس لیے ہم کو جو لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کا آسان علاج بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کے جیسے مسجد ہے، اس کے 4 کونے ہیں، دیکھو ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ۔ ویسے ہر آدمی کے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، کمرے کے، کوئی بھی کمرہ ہو۔ آپ کے محل ہے، آپ کے پاس کئی کمرے ہیں، ایک کمرہ خالی پکڑ لو آپ، ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور دم کر دو، بس۔ آپ کے 5 بیڈ روم ہیں تو 5 بیڈ روم میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، 5 بیڈ روم میں 3 ہال ہے، سب جگہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک بیڈ روم کو پڑھ لو، ایک بیڈ روم میں، دوسرے دن دوسرے بیڈ روم پکڑ لو، تیسرے دن تیسرا پکڑ لو، ایسا۔ اور اگر سب کو نہیں کرنا ہے، ایک ہی میں پڑھتے رہنا ہے تو ایک ہی میں پڑھو۔ 4 کونوں میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ مال بھی بہت دے گا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔
روزانہ پڑھتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معمول ہے, میں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 4 بیویاں دی, اتنا مال دیا, جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا نکلا ان کے گھر میں سے, جب اس کو کاٹنے لگے تو جو کدالی ہوئی تھی کدالی بھی ٹوٹ گئی, اتنا سونا تھا. اور صحت مند تھے عبد الرحمن ابن عوف, صحت مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق الایمان کہا تھا. جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مائیں بیٹھی تھی آپ کے انتقال سے پہلے, تو ام سلمہ نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو آپ کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا, یہ سوال کیا تھا ام سلمہ نے کہ آپ تو جا رہے ہو تو ہمارا گھر خرچہ کھانا پینا. تو حضور نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا تھا, اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے, کون آتا ہے. یہی عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو تھا ماؤں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ ساری آمدنی جو ہوتی تھی ماؤں کو بھیجتے تھے. کچھ حالات آئے باغ بیچنا پڑا تو جب بہت رقم آئی تو رقم بھی ساری ماؤں کو دی. حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا, پوتا, وہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. روزانہ دعا کرتی ہوں, تیرے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. تو آپ کرو گے انشاءاللہ آیت الکرسی. اور تیسری بات, جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات, میرے سبق سنتے رہو. آپ مولانا یونس پالم پور انسٹاگرام پر چلے جاؤ.